الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأرسلناها قوما آخرين ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ دخان کی آیات ہیں۔ اوپر شروع کی آیات میں مشرکین مکہ کے سلسلے میں بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو قحط پڑ گیا تھا اس کے دور ہونے کی دعا کی درخواست کی تھی اور یہ کہا تھا وہ دور ہو جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، قحط دور ہو گیا، سبزی شاغداری پیدا ہو گئی اور سما بن وصال نے جو غلہ بند کر دیا تھا آپ کی سفارش سے جاری کر دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر وہی سب خرافات رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عذاب کو تھوڑی ہی دنوں کے لیے ہٹا رہے ہیں، اور پھر یہ سب وہی حرکت کریں گے عذاب ہٹانے کے بعد۔ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا جو کرتے رہیں گے، لیکن اس تھوڑے دنوں کے عذاب کے بعد ہم کی زبردست پکڑ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے ان سے۔ اب آگے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں بتلائے رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، ان کی یہ حرکتیں کچھ نئی نہیں ہیں، ان سے جو ہم بدلہ لیں گے وہ بھی کچھ نئی بات نہ ہوگی۔ پہلے بھی یہ حرکتیں لوگوں نے کی ہیں تو ہم نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے، جس میں قوم فرعون کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون، ان لوگوں سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، ان کا امتحان لیا تھا۔ کیسے؟ کہ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس ایک معزز رسول آئے۔ رسول تو معزز ہوتے ہی ہیں،
امتحان اسی طرح ہوتا ہے۔ اصل میں جب بھی ہوا کہ انبیاء کرام کہیں نبی کوئی تشریف لائے تو وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ جب بھی لوگ آئے اور انہوں نے دعوت دی اور لوگوں نے انکار کیا اور رسول پر ظلم اور ستم ڈھایا تو ان کی خوشحالی بدحالی سے بدل گئی، تو کہیں لگی ان کی نحوست ہے، یہ ان کی نحوست ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ جیسے کہیں اذان ہونے لگے، مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کی آبادی تھی، پھر مسجد بنی، اذان ہونے لگے اور ایک نمازی ہی نام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں کچھ مصیبت نازل کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج آپ کی برادری کا بڑی باشعور ہے کیا وہ یہی کہے کہ جب سے مسجد بنی مصیبت آئی گئی؟ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی میں گڑھ کر کے نہیں بتاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ پچھلی قوموں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ ساری چیزیں آج بھی جیسے دہرائی جا رہی ہیں، اور آج دہرانے والوں میں یہ حضرات بھی ہیں جو اپنی برادری ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعوت پیش کی، ان کی دعوت کا دو حصہ تھا۔ ایک حصہ تو وہی تھا جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو، واحد جانو، واحد مانو۔ اور دوسرا حصہ جو ان کا مخصوص تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا کر رکھا ہے ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، میرے حوالے کرو، ہم جہاں جہاں لے کر جائیں ان کو۔ یہ مخصوص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں پر اسی دوسرے حصے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ پہلا تمام سب جانتے ہی ہیں کہ یہ رسول کریم معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان ادعوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اور یہ کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو یعنی میری قوم بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور میں امانت دار رسول ہوں، یعنی یہ بات تم سے اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے کہنے میں امانت دار ہوں پورے طور پر۔ جتنا مجھ کو کہا گیا، حکم ہوا ہے کہنے کا، اتنا کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھا رہا ہوں نہ گھٹا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی اللہ، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، اس کا حکم نہ ماننا، اس کی سرکشی کرنا ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی سند لے کر کے آیا ہوں، دلیل ہے میرے پاس، یہ معجزہ جس میں سے دو معجزے تو بہت مشہوری ہیں، عصائے موسیٰ، ید بیضاء۔ تو اس نے کہا پانی ذرا سا کہ تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، ورنہ پتھر سے مارتے مارتے مار ڈالوں گا۔ تو فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں پناہ میں آیا اپنے اور تمہارے پروردگار کے۔ اپنے پروردگار کا یہاں بھی دعوت دے دی، صرف یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پروردگار کے پناہ میں آیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے یعنی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وہ تو خود ہی اپنے کو کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں پناہ میں آیا اپنے رب کے اور تمہارے رب کے اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم لوگ میری بات پر ایمان نہیں لاتے ہو، مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو مجھ سے علیحدہ ہی رہو، یعنی یہ کہ تم اپنا راہ رہو، ہم کو اپنی راہ جلنے دو، اور
تم ہماری دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، تم ہمارے صراط مستقیم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، تمہارا جو چاہے کر رہے ہو کرو۔ یہ مسئلہ آج ہمارے سامنے پیش ہے، ہمارے سامنے یہ مسئلہ یہ پیش ہے کہ ساری دنیا میں سب کو آزادی ہے، جو جی چاہے کریں، جو جی چاہیں بولیں، لیکن ہم کو آزادی نہیں ہے کہ ہم جو جی چاہے کریں اور جو جی چاہیں بولیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی کے گھر میں نہ جھانکیں، لیکن ہمارے گھر میں جھانکا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح رہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کس طرح رہتے ہیں، ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہماری معاشرت کیا ہے۔ ہمارے گھر میں زبردستی جھانکا جا رہا ہے اور اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اس کو دانشوری سمجھا جاتا ہے، اور اس دانشوری میں آپ کی برادری بھی شامل ہے، جنہوں نے A to Z پڑھ لیا ہے۔ ذرا اب آپ تو Z تک بھی نہیں پہنچے ہیں، وہ دانشوری کرتے ہیں، کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے جو مخصوص مسائل ہیں، اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ کچھ آستھائیں ہیں ان کو ہم نے مان لیا بس اسلام ہو گیا، بلکہ اسلام عقیدے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس زندگی گزارنے کے طریقے میں عبادات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے اور معاملات اور اخلاق بھی سب شامل ہیں۔ اس کا نام ہے اسلام۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں میں بڑے بڑے تماشے ہو رہے ہیں، بعض ہوٹلوں کے کمروں سے کیسے کیسے مجرمین پکڑے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ ان ہوٹلوں کے کمروں میں جو کمرے روم ہیں جو لوگ الاٹ کر کے رہتے ہیں، ایک آدمی دو آدمی رہتے ہوں، کیوں بتائیے؟ آپ تو کئی ملک کا سفر کر چکے ہیں، اس میں کیمرہ لگا رہتا ہے۔ یہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، وہ بڑے ہوٹل ہیں، ان کے کمروں میں روم جو کرایہ پہ لیتے ہیں آپ لوگ جا کر باہر، اس میں کیمرہ لگا رہتا ہے؟ کمرے کے اندر نہیں لگا رہتا نا۔ کیوں نہیں لگا رہتا؟ جبکہ انہی کمروں میں بعض دفعہ دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے مجرمین پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ پرائیویسی میں فرق پڑے گا۔ ہمارا مخصوص عائلی مسئلہ جس کو مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، اس میں کوئی مداخلت کرتا ہے، اس کا بعین ہی مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے کمرے میں جھانک رہا ہے، بلکہ اس میں کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہے۔ جبکہ ہم اپنے گھر میں جس طرح رہتے ہیں ہم سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ صرف یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی زندگی جو میدان میں جہاد میں گزری، جس طرح وہ عیاں ظاہر ہے، اسی طرح ان کی زندگی کا وہ بھی حصہ ظاہر اور بالکل عیاں ہے، ساری دنیا کے سامنے لکھا ہوا ہے واضح طور پر۔ سب جانتے ہیں کہ اکیلے کمرے میں جب اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، وہ زندگی بھی اسی طرح آیا ہے جس طرح میدان جہاد کی زندگی عیاں ہے آپ کی۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار کرے گا تاریخ کا انکار کرے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہے ہیں؟ پھر بھی ہمارے گھر میں کمرے میں کیمرہ لگایا جاتا ہے، جھانکا جاتا ہے۔ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں، صرف اتنی ہی ہماری گزارش ہے، صرف ہمارا یہی کہنا ہے جو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ بھائی علم تم علوی فاتذلون، اگر تم ہم باری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ تو رہو، ہم جو کرتے ہیں کرنے تو تم جو یہی تو کہہ رہے ہیں نا۔ اگر تم ہماری معاشرت نہیں اختیار کرنا چاہتے جو سراسر امن، چین، اطمینان اور سکون کا ضامن ہے تو نہ کرو، لیکن ہمیں تو امن و چین سکون کے ساتھ رہنے دو۔
اس میں کیوں تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، اس میں تم کیوں خلل پیدا کر رہے ہو؟ ہم سکون سے ہیں، تم کو کاہے تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح بے سکون ہو جائیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ فاتدلون، ہم سے الگ رہو۔ یہ قصہ کچھ نیا نہیں ہے، اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا قرآن سے کہ فرعون موسیٰ کے زمانے سے یہ قصہ یہ، تو ہر زمانے میں فرعون بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، لیکن موسیٰ کا جو کام ہے سیدنا علیہ نبینا علیہ السلام، وہ رول آپ کو ادا کرنا ہے، وہ کردار آپ کو ادا کرنا ہے، اور وہ کردار جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کردار کا نام ہے راہ حق پر استقامت۔ ہم اپنے طریقے پر جو کچھ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ استقامت کا مطلب یہی ہے کہ اس پر ڈٹے رہیں، چاہے تیز آندھی آوے، طوفان آوے، سیلاب آئے، کچھ آوے، لیکن ہم اس پر ڈٹے رہیں۔ نہ روپے مال و دولت کی بوچھار ہمیں راہ حق سے ہٹا سکے، اور نہ قیود و سلاسل اور زنجیروں کی جھنکار ہمیں راہ حق سے ہٹا سکے۔ اس کا نام ہے استقامت۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہمیں ان انبیاء کے واقعات جو سنائے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنائے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ کوئی نیا کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، جو ہوتا آیا ہے ہوتا رہے گا۔ تمہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تم اپنا کردار ادا کرو۔ ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن مجھ سے الگ تو رہو، ہمیں تو کر لے دو۔ لیکن نہیں مانے، اس لیے نہیں مانے کہ ان کے اندر سرکشی تھی۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بار الہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ ایک بات اور بتا دی گئی ہم کو کہ جب حالات کی سنگینی یہ ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو بالکل مغلوب بے بس سمجھنے لگو، تو اس وقت تم سب سے بڑے سہارے کو پکڑ لو، اور وہ سب سے بڑا سہارا رب العالمین کی ذات ہے۔ اب تم سر و سجود ہو جاؤ، اب تمہارا ہاتھ رب العالمین کے سامنے پھیل جانا چاہیے۔ اے اللہ، ہم بالکل اب بے سہارا ہیں، صرف آپ ہی سہارا ہیں۔ یہی تو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جب دیکھا کہ اب بالکل ہر طرف سے مغلوبیت کی فضا ہے اور ان کی سرکشی روز افزوں ہے، دن دگنی رات چوگنی ہے، تو اب دست بدوا ہو گئے۔ فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ مجرم لوگ ہیں۔ جرم ان کی عادت ہے، ان کی گھٹی میں جرم بیوہ میں دستی ہے نوازت۔ اب اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ رب نے سن لی دعا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کس طرح آتی ہے قرآن مجید میں، اس کے کئی نمونے ہیں۔ ایک نمونہ ان میں سے یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہماری قوم کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے آزاد کر دو، ادو الیہ آئے، میرے حوالے کر دو۔ وہ نہیں کر رہا تھا، سب اس کی غلامی میں لگے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا اظہار اسی طرح فرمایا کہ ارشاد ہوا فَأَسْرِ عِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو آپ راتوں رات لے کے نکل لیجیے۔ وہی اپنی قوم بنی اسرائیل کو، ان کو نہیں حوالے کر رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے نا، آپ خود ان کو رات میں لے کر نکل لیجیے۔ دیکھیے دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کرتے کہ دن کے 12 بجے جب سورج تمتما رہا ہو اور روشنی کا اجالا ایسا ہو کہ اندھا بھی دیکھ رہا ہو، اس وقت تم لے کر نکلو، اور ہم فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، لے کر نکلو، دیکھے کیا کر لیتا ہی،
نہیں کر سکتے تھے اللہ میاں، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے کچھ اسباب کا بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، مکمل تو اسباب نہیں اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن کچھ اتنا کہ اندھیرے میں نکلو، یہ لگے چھپ کے نکل رہے ہیں، بالکل للکارتے ہوئے نہ نکلو، یہ بھی کیسے للکار میں کو جا رہا ہو پکڑو، نہیں اندھیرے میں نکل لو رات میں۔ اور سنو انکم متبعون، جب تم لوگ نکلو گے چلو گے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اس کو جب پتہ چلے گا کہ آبادی میں سناٹا ہے، کوئی آیا ہی نہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو پیچھا کیا جائے گا۔ یہ واقعات آپ لوگ پیچھے بہت سن چکے ہیں، اس لیے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں اس وقت دہرانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ بہرحال اسے پتہ چلا، اس نے پیچھا کیا، اللہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن تم لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچ جاؤ گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماریں گے اور سمندر میں 12 راستے بن جائیں گے، اور اس خشک راستے سے تم سمندر پار کر جاؤ گے، تمہارے سمندر پار کر جانے کے بعد بھی وہ راستہ اسی طرح خشک رہے گا، تو گھبرانا مت کہ اس راستہ بن گیا ہے، سڑک تو بن ہی گئی، ہائی وے پورا بن گیا تھا۔ آج کے لوگ ہائی وے میں بڑا مست ہیں، ہائی وے پر تو اتنا بڑا بڑا ٹول ٹیکس لگ رہا ہے کہ آدمی سے آدھا پیسہ میں دلی پہنچ جائے، بلا ٹیکس کے لوگ پار ہو گئے، اتنے وہ بھی پہنچ گیا۔ میں اپنی فوج کے تو اپنی فوج سے اس نے کہا دیکھ رہے ہو نا، میری جلال کا یہ عالم ہے کہ میرے ہاتھ ہی سمندر سوکھ گیا، ہاں کیوں آپ کو تعجب ہے؟ آج کل کے فرعون بھی یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بترک البحر رہوا، سمندر کو ایسے ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، مطلب گھبرانا مت کہ ہم تو پار ہو آئے، وہ بھی پار ہو آئے گا، پکڑ لے گا، تو ہمارے پار کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اس کو ایسے ہی ٹھہرا ہوا ساکن چھوڑ دینا، کیوں؟ انہم جند مغرقون، یہ ایسا لشکر ہے جو ڈبو دیا جائے گا ابھی، ان کو اس میں ہم بلا رہے ہیں خود ہی، اللہ میاں کے وارنٹ میں پولیس پکڑنے نہیں جاتی، مجرم خود ہی پہنچ جاتا ہے، ہم ان کو خود ہی بلا رہے ہیں، یہ جب اس میں آ جائیں گے تب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سنا جب اس میں پہنچ گئے وہ سب کے سب، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پانی برابر ہو گیا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنے انہوں نے باغات، چشمہ جانتے ہیں نا، پانی بہتا رہتا ہے، یہ الگ نہیں، کھیتیاں، عمدہ مکانات، حویلیاں، اور سامان عیش چھوڑ دیے جس میں وہ مزے اڑا رہے تھے، سب چھوڑ کے یہاں آئے تھے نا پکڑنے کے لیے، سب ایسے پڑا رہیں گے۔ کذالک، ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوا ہے، جس نے کیا وہی تو بتا رہے ہیں نا، جس ہستی نے کیا تھا وہ ہستی ہی بتلا رہی ہے نا، فرماتے کذالک ایسا ہی ہوا ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے مالک اور وارث بنا دیا اس کا، کس کا؟ یہی کھیتیاں، یہی باغات، یہی حویلیاں، یہی اسباب عیش و سامان دوسرے لوگوں کو، قوماً آخرین، دوسرے لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں، لیکن ایک بات سن لیجیے آپ لوگ،
کہ دوسرے لوگوں سے کون سے مراد ہیں؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل ہی مراد ہیں، اس لیے کہ دوسری جگہ یہی آیا ہے، قرآن نے یہی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا، اس پر ہمارے پچھلے مفسرین نے بہت لمبا کلام کیا ہے۔ اب اردو میں کتابیں چھپ گئی ہیں بہت ساری، تو اردو والے بھی جن کو پڑھنے کا ذوق ہے پڑھتے ہیں، انگریزی ہندی والے بھی جن کو ذوق ہے پڑھتے ہیں کون، تو اس میں یہ ہے کہ کسی تاریخی شہادت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر واپس گئی ہو، وہاں رہی ہو، اس لیے یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کو وارث بنایا صحیح نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یہاں تو بنی اسرائیل کے نام نہیں ہے، دوسری جگہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا اس کا، تو یہ تاریخی شہادتیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی، اس لیے کہ اوپر تو تاریخی شہادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں قبل مسیح کی ہیں، اور اس وقت کی جو تاریخی باتیں ہمیں معلوم ہیں زیادہ اسرائیلیات کے بلبوتے پر ہے، اور اس میں خود بے پناہ تحریفات ہیں، انہوں نے کیا توڑ مروڑ کیا ہو۔ ایک بات یہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات قرآن کہہ رہا ہے اور ایک بات تاریخ کہہ رہی ہے، تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو تاریخی ہیں شہادتیں وہ سب مشتبہ ہیں اور مشکوک ہیں۔ آج تک کسی تاریخ کی بات پر بھروسہ کیا جا سکا ہے؟ ارے 2011 میں قصہ ہوا تھا، اس کا تو صحیح آج تک متحدہ رپورٹ آئی نہیں۔ 2011 میں واقعہ ہوا تھا نا، اب اردو میں نہ سمجھیں گے، 9/11 کہہ دوں گا سب سمجھ جائیں گے، مصیبت ہے، سمجھا؟ جیسے میں نے کہا تھا نا بیت الخلا نہ سمجھیں گے، لیٹرین کیسے سمجھ جائیں گے؟ تو مصیبتیں ہیں نا یہ۔ 9/11 کی کوئی تحقیقی رپورٹ چاہے درج کی آ گئی ہو، کوئی یقین کر رہا ہے کہ رپورٹ پر، یہ ہے تاریخ کی حقیقت۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ قرآن جب کہہ رہا ہے تو یہ تاریخی جہاتوں کیوں یہ لوگ پیشی نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن پھر میں نے روح المعانی دیکھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب میں کیا بتاؤں، میں کچھ چیزیں جیسے ذہن سے نکل جاتی ہیں پھر یاد بھی آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کسی بڑے، اب خود بہت بڑے آدمی ہیں، یہی بات انہوں نے کسی بہت بڑے آدمی سے نقل کی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں 2-4 سال پہلے ہوتا تو میری بات میں نقل کی جاتی ہے نا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر بعد میں پیدا ہونا بھی ایک مصیبت ہے، آدمی کا وزن گھٹ جاتا ہے، کیوں بات بھائی؟ ارے یہ تو مذاقاً کہہ دے رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جو یہ بات سوچا کرتا تھا میں، یہ چیز ہم کو ایک بڑی جگہ مل گئی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس تاریخی ابھی نہ ہو تاریخی، ہاں اس زمانے کی تاریخ خود مخدوش ہے، اور آج کی تاریخ ہی بہت اس قابل دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کے کیا کیا تماشا ہو رہا ہے۔ تاریخ کو کھودا جا رہا ہے، تاریخ کو کھودا جا رہا ہے، کھودنے کا مطلب ہے تاریخ کو کھرچا جا رہا ہے۔ تاریخ کو کھرچا جانتے ہیں نا، کھرچا جاتا ہے کس سے؟ کھرپا سے، جو اچھی چیز تو ہٹا دیا اور اس کو کچھ اب دوسری مٹی ڈالیں گے وہاں پر۔ یہ سب تو آپ روزانہ تماشا دیکھتے ہیں، اس لیے قرآن نے جو کہا وہ حق ہے کہ بنی اسرائیل تمام ان عیش و آرام، اس مال و ثروت، اس جاگیر، اس ملکی رقبے پر قابض و براجمان ہو گئے جو جن کا مالک فرعون تھا، اور یہ فرعون اور فرعونی اس بری طرح ہلاک، اس بری طرح تباہ ہوئے کہ ان پر کوئی رونے والا نہ رہا۔ خود قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، بس ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ وہ ایسی تھی کہ ان کو مہلت دی جاتی۔ دیکھیے ایک محاورہ ہے، جب کوئی لاوارث مر جائے تو کوئی رونے والا اس پر نہیں ہوتا،
تو بطور محاورے کی بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آسمان زمین تک نہ رویا، یعنی کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہاں بطور محاورے ہی کہ یہ مستعمل ہے، لیکن محققین نے ترجیح اس کو دی ہے کہ نہیں، واقعتاً آسمان زمین نہیں رویا، آسمان زمین بھی روتے ہیں، آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 دروازے ہیں آسمان میں، ایک دروازے سے رزق نازل ہوتا ہے، اور دوسرے دروازے سے اعمال چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن مر جاتا ہے، جو صالح تھا، نیک تھا، تو جس دروازے سے رزق نازل ہوتا تھا وہ بھی روتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اور جس دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے تھے بارگاہ الہی میں، وہ بھی روتا ہے کہ اچھے اعمال آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور جب غیر مومن، غیر صالح مرتا ہے تو کوئی نہیں روتا۔ غربی ہے کہ جس جگہ آدمی نے سجدہ کیا ہوا ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ جگہ بھی روتی ہے، یہ فلاں شخص نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، یہ جگہ اس کی سجدہ تھی، وہ جگہ بھی روتی ہے۔ اور سنیے، پرسوں چہلم تھا، اس لیے کچھ یہ بھی سن لیجیے، اگرچہ قابل بھروسہ روایتیں نہیں ہیں لیکن کچھ سن ہی لیجیے نا، خالی آپ لوگ تو بس کھچڑا کھا لیتے ہیں، مریضہ چبا لیتے ہیں، سمجھتے ہو گیا چہلم۔ یاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو چاروں طرف لال لال ہو جاتا ہے آسمان۔ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اسی دن سے یہ ہونے لگا، یہ آسمان کا رونا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ شہادت حسین کے بعد 4 مہینہ تک ایسے ہی لال رہا ہے۔ یہ سب میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ کوئی لوہا پڑھنے تھوڑے بیٹھا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب مجھے معلوم ہوا کہ کریلی شریف میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے سنایا جا رہا ہے لوگوں کو اسی طرح کی روایات۔ تو روایت تو ہر طرح کی مل جائے گی نا، لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھو روایت کر کون رہا ہے، بیان کر کون رہا ہے، اور کچھ بدھی بھی لگائیے کہ کہیں یہ لکھا ہے کہ سعادت حسین سے پہلے آسمان کے کنارے لال نہیں ہوا کرتے تھے۔ نہیں، عقل ہے، بدھی تو ہے، کچھ بدھیے لگائیے، اور عقل لگائیے گا تو اور اچھا ہوگا، تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی گئی ہیں تو اس میں ایک تو روایت ہے اور ایک حصہ درایت کا ہے۔ درایت مطلب یہ ہے کہ عقل سے بھی سوچیے کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے، روایت کے بعد عقل بھی لگائیے۔ بہرحال یہ بات تو اس پر آ گئی تھی کہ تھوڑا سا یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس طرح کی روایات اصل میں جب بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو آدمی کچھ شک و شبہ میں مبتلا ہی ہوئے، دوسرے عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب مبتلا ہی ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس طرح کی روایات کو بھی سب نے نہیں، بعض نے جمع کر دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں بے سروپا ہیں، ان کا ہاتھ پیر کوئی نہیں ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اصلاح الرسوم لکھی، جس میں سب رسمیں، ختنہ میں کیا رسم ہوتی ہے، عقیقہ میں کیا رسم ہے، منگنی میں کیا ہے، شادی، سب رسمیں لکھ دی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اس سے بچا جائے۔ لیکن ایک بدھ جیوی تھے حضرت کے زمانے میں، تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی کتاب اصلاح الرسوم میں نے پڑھی، مجھ کو بہت فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ میں رسموں کی ادائیگی کا بہت پابند ہوں۔ آپ کی کتاب پڑھی، بہت سی رسمیں مجھے نہیں معلوم تھیں، وہ بھی معلوم ہو گئیں۔
جیسے آج کے لڑکے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا کہ کودا لڑکا، یہ کود کے مر گئے، یہ ہے۔ تو فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پس آسمان اور زمین نہ روئے ان پر اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ تو جب حدیث شریف میں ایک نہیں کئی حدیثوں میں ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی روایات ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ آسمان زمین باقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو احساس اور شعور اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنے لائق، اپنے شایع نشان، اپنے شعور کے مطابق رونے اور ہنسیں اور تسبیح پڑھنے اور اسے پڑھنے کا انجام دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آسمان زمین بھی اسی طرح رویں جیسے انسان روتا ہے، وہ اپنے طور پر روتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد مومن کی اللہ کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہے، اور جو غیر مومن ہے وہ کیسا بے وقت اور بے حیثیت ہے۔ آپ آپ کہیں 2 سجدہ کرتے ہیں تو جگہ گواہ بن جاتی ہے آپ کے سجدے کے لیے، کل وہ پتہ چلے گا گواہی کا حال۔ اور اگر آپ کہیں بیٹھ کر کے ناچ دیکھتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں سنتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، تو کیا وہ جگہ اس کی گواہ نہیں بنے گی؟ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے اپنا نام گڈ لسٹ میں لکھوائیں اور چاہے بلیک لسٹ میں لکھوائیں، یہ تو خود ہمارے اختیار میں ہے نا۔ ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن، مرنے کے بعد کچھ لوگ افسوس اور حسرت کرنے والے ہوں۔ ایسا بننے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد لوگ اطمینان اور سکون محسوس کریں اور خوشی و مسرت محسوس کریں۔ لوگ ہی نہیں، آپ سن تو رہے ہیں نا کہ جن مخلوقات کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں، آسمان زمین کو ہم بے شعور ہی سمجھتے ہیں نا، ان کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو ان کو تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا غرق کیا کہ آسمان زمین بھی نہ رویا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے خلاصی دے دی، نجات دے دی۔ یہ رسوا کن عذاب کیا تھا؟ من فرعون سے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی، فرعون ایک آدمی تھا نا، ظالم تھا، ظالم عذاب ہے، جس زمانے بھی ظالم پایا جائے وہ عذاب ہوگا، اور اس عذاب سے نجات مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اب وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے بڑا سر چڑھا ہوا تھا، تو اس سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی جن کو اس نے بالکل غلام بنا کر رکھا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، یہی نہیں کہ اس عذاب مہین سے ہم نے ان کو نجات دی، بلکہ ہم نے ان کو علم کے مطابق ساری جہان والوں پر فضیلت اور شرف عطا کیا۔ ایک یہ کہ رہائی ہو گئی جیل سے، ایک یہ کہ جیل سے رہائی ہی نہیں ہوئی بلکہ رہائی دینے کے بعد اس کو ڈی ایم بنا دیا۔ لو، ابھی تک جیل میں تھا، کچھ چپراسیوں نہیں تھا، اور جب مل گیا تو ڈی ایم بن گیا، کمشنر بن گیا، یا زمیندار بن گیا، یا بہت بڑی فیکٹری کا مالک بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہی نہیں کہ ہم نے ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، بلکہ ہم نے اس زمانے میں جو لوگ تھے، عالمین سے مراد یہ کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، اس لیے کہ بعد کے زمانے کے لیے تو خود حق تعالیٰ کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اس امت مسلمہ کو سفر فضیلت دی ہے۔ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں،
ان سب پر ان کو ہم نے شرف دیا، عزت دی، سب کے مقابلے میں ان کو سب سے اونچا ہم نے بنا دیا. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں یہاں تک وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جس میں کھلا ہوا امتحان، کھلی ہوئی آزمائش یا کھلے ہوئے انعامات تھے. بلا ایسا لفظ ہے جس کے معنی انعام کے بھی ہیں، نعمت کے بھی ہیں اور آزمائش کے بھی ہیں. یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں. ہم نے ان کو دیا نشانیوں میں سے وہ کہ جس میں کھلی ہوئی نعمت تھی، کھلا ہوا انعام تھا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہاں تک ان لوگوں کا قصہ بیان کیا. اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال، یہ قصہ سنانے کے بعد خصوصیت کے ساتھ مشرکین عرب کو اس وقت ہدف پر رکھ کر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی پہلے ہی موت ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اور چیلنج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم سچے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو تم ہمارے باپ دادا کو لاؤ، جگہ کے لاؤ، اٹھا کر کے لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی سنا نا تم نے قوم فرعون کا حال کیا ہوا، اب سنو اس سے پہلے کے بھی یہ قوم کا حال. اور یہ قوم تبع ہے. تبع کون تھے، کیسے تھے، اس سے بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. اب بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ اگر آپ کو یہ دلچسپ واقعہ سننے کی جی چاہے تو اگلے اتوار کو 9 بجے آ جائیے گا. یعنی اگلے اتوار سے 9 ہی بجے ہوگا پروگرام، 8:30 نہیں ہوگا، اس لیے کہ کئی لوگوں نے کہا. لیکن میں 9 نہیں، اگر 10 بھی کر دوں تب بھی لوگ آدھا گھنٹہ لیٹے جائیں گے. 8:30 سے 9 کرنے کوئی خاص فائدہ ہے نہیں. جو عادت ہے نا کہ وہ آئیں گے آدھا گھنٹہ لیٹے. تو یہ تبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات کے مطابق 1000 سال پہلے ہیں اور بعض کے مطابق 7 سال پہلے ہوئے ہیں، یعنی قبل مسیح ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں. اور بڑے دلچسپ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایمان لا چکے تھے. بڑا دلچسپ واقعہ میں چھیڑ تو دیا میں نے، لیکن چھوڑ بھی دیتا ہوں اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ وہ ہے، وقت تو ہے بیان کرنے کا، لیکن وقت ہونے کے ساتھ ساتھ جان بھی تو ہونی چاہیے نا. دعا کیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب خالبا كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أهل الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.